السلام علیکم۔ پاک فوج گالیاں سن کر کیوں خاموش ہے؟ ویلکم ٹو بیک اسٹریم میڈیا۔ ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے کہ نئے آنے والے صارفین اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں وہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو مین اسٹریم میڈیا پہ کوریج نہیں کی جاتی۔ آپ کے ساتھ کی جانے والی ہر خبر کی تصدیق و ترویج کے بعد ہی شیئر کی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان میں اس وقت غداریاں عروج پر ہیں۔ پاکستان اور پاک فوج کو گالیاں دینے والے آزاد گھوم رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سب کو کیوں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کے سب سوالوں کا جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ غداروں کو کیوں لٹکایا نہیں جا رہا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اس وقت ملک میں بغاوتی ہنگامے نہیں چاہتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے سی پیک کو نقصان پہنچانے اور پاکستان پر حملہ کر کے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کر حملے کی تیاریوں میں ہے، اور اس کے حوالے سے تمام معلومات ISI پہلے ہی وزیر اعظم پاکستان کو بتا چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا بار بار ISI ہیڈ کوارٹر جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہندوستان کو پہلے ہی پاکستان کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی وارننگ دے چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، ایران اور سعودی عرب کو صورتحال بتا چکے ہیں۔ افغان طالبان سے بھی ابھی اسی سلسلے میں بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کو دشمنوں نے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کی جانب سے تسلیم نہ کیے جانے کی وجہ سے بھارت کو مکمل فوجی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاک فوج سرحدوں پر ہائی الرٹ ہے۔ مشرقی اور مغربی سرحدیں مکمل طور پر پاک فوج ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اگر ایسے نازک موقع پر ملک میں باغی جماعتوں نے انتشار برپا کر دیا اور ہنگامے پھوٹ پڑے تو ملک جلنے لگے گا اور دشمن کے لیے پاکستان پر اپنا ناپاک حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پاک فوج اول روز سے جانتی تھی کہ دشمنوں نے بڑے حملے سے پہلے اپنے پالتو خوراک کو پاک فوج کو کمزور کرنے، پاکستان کے شہریوں میں خون بہانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ISI کے جدوجہد اور پاک فوج کی لازوال قربانیوں کے سبب پاکستان نے یہود و ہنود کے پالتو خوراک کا خاتمہ کیا۔ امریکی بلیک واٹر کے سینکڑوں ایجنٹس کا خاتمہ کیا گیا۔ جعلی NGOs کی آڑ میں جاسوسی کرنے والوں کا خاتمہ کیا گیا۔ مغربی سرحد پر بار لگائی گئی اور پاک ایران سرحد پر بار کا کام جاری ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند دہشت گردوں کا صفایا کر کے بلوچستان کو محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ جنگ کی صورت میں MQM کے دہشت گردوں کی جانب سے کراچی پر قبضہ کے ناپاک منصوبے کو رینجرز نے ناکام بنایا اور کراچی کو بارود پر بیٹھنے سے بچا لیا۔ مشرف صاحب جانتے تھے کہ سوویت یونین کی طرح امریکہ کا افغانستان آنا بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ اس لیے پاکستان نے امریکہ کی مدد سے نہ صرف امریکہ کو شکست دی بلکہ جدید ترین ہتھیار بنا کر دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اب پتھروں کے زمانے میں دھکیلنے والے جب خود پتھروں میں جا پھنسے تو جاتے ہوئے پاکستان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان عرصہ دراز سے مغربی سرحد کے محفوظ ہونے کا انتظار کر رہا ہے، جس کے بعد لاکھوں فوجی صرف مشرقی پاکستان کی جانب منتقل ہو جائیں گے۔ افغانستان میں امریکی، اسرائیلی، انڈین اور افغان خفیہ ایجنسیوں کے پاکستان مخالف نیٹ ورکس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دشمن اس بارے میں جانتا تھا، اس لیے مسلح تحریکوں کی ناکامیوں کے بعد PTM اور PDM جیسی تحریکوں کو فنڈنگ اور ان کی حمایت شروع کر دی گئی ہے۔ قوم پرستی کو ہوا دی گئی، بالکل بنگلہ دیش کے ماڈل کے طور پر، یعنی مقامی لوگوں کو پاک فوج کے خلاف استعمال کر کے ایک طاقتور حملہ کر کے پاکستان کو خاک بدن نقصان پہنچانا۔ پاک فوج نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پاک فوج کو چاروں طرف دشمن کے حملے سامنا ہے۔ ایسے میں اگر غداروں کی حمایتی عدلیہ پر ہاتھ ڈال لیا جائے یا PDM یا PTM کے غداروں کو اڑا دیا جائے تو پاکستان میں انتشار اور خون خرابہ شروع ہو جائے گا اور پاکستان پر نظریں جمائے بھوکے کتوں کو حملہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے سب کچھ آہستہ سے ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ سے آہستہ سے غداروں کو باہر کیا جا رہا ہے۔ عوام کو ان بے غیرتوں کا
حقیقی چہرہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ کل کو اگر ان کو گھسیٹا جائے تو کوئی باہر نہ نکلے، کیونکہ فوج کا اصول ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے لڑو، نہ کہ اپنے لوگوں سے۔ بدقسمتی سے کچھ سادہ لوگ یا بیوقوف لوگ اب بھی غداروں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان آہستہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دفاعی لحاظ سے ہم مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی میں ہم خود کفیل ہو چکے ہیں، اور میزائل ٹیکنالوجی میں ہم آئندہ چند برسوں میں دنیا کو حیران کر دینے والا انعام دیں گے۔ ISI بلوچستان اور افغانستان میں چھپے ملک دشمنوں کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے لیے بچھائے گئے جال افغانستان میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں۔ دشمن بڑا چلاک ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج مغرب سے ہٹ گئی تو اس کی توجہ صرف اور صرف مشرقی سرحد پر اور کشمیر پر مرکوز رہے گی، جیسا کہ 1999 تک ہوتا آ رہا ہے۔ دشمن سی پیک سے خوفزدہ ہے اور حال ہی میں پاک چین دفاعی معاہدے ایک ساتھ سیکھیں گے، ایک ساتھ لڑیں گے نے دشمن کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ فورسز عوام میں خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہتی، مگر دشمن پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور پاک فوج مکمل تیار ہے۔ پاک فوج گالیاں اس لیے برداشت کر رہی ہے کہ وہ ایسے نازک موقع پر جہاں دشمن حملے کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہاں ملک میں بغاوت، انتشار اور مظاہرے، جلاؤ گھراؤ سے فوج ملک کو بچانا چاہتی ہے۔ اس لیے وطن کی خاطر یہ جنرل کرنل گالیاں برداشت کر رہے ہیں۔ امریکہ 2021 میں افغانستان سے نکل جائے گا اور افغانستان میں را، موساد اور CIA کے نیٹ ورکس توڑ دیے جائیں گے۔ پاکستان کی فوج مشرقی سرحد پر منتقل ہو جائے گی اور پاکستان میں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی جائے گی۔ جنگ میں مضبوط دفاع کے ساتھ حکمت عملی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت ملک نازک صورتحال میں ہے۔